نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، آج مسلمان دنیا میں ہر جگہ ابتلاؤں اور آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ سے لے کر چین اور برما تک ہر جگہ مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے اور ان کی جان و مال اور عزت و آبرو ایک بے قیمت شے ہو چکی ہے۔ خود مسلم ممالک شام، عراق، افغانستان اور یمن وغیرہ میں مسلمانوں کی آپسی برادر کشی ہے، جس کے پیچھے صلیبی اور صہیونی سازشیں شامل ہیں، نے مسلمانوں کے خون کو پینے کے پانی سے زیادہ ارزاں بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حالات ہمیں خود احتسابی کا سبق دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو خود اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ایک ایسا جائزہ جو ایمان سے لے کر اعمال و اخلاق تک تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہو، اور پھر رب کائنات سے رجوع کرنے اور اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کے جذبہ پر مبنی ہو۔ ہر تکلیف دہ واقعہ کو دوسروں کا قصور قرار دے کر اپنے آپ کو برائے الذمہ سمجھنا مومنانہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے اوپر پہنچنے والی مصیبتوں کا ذمہ دار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کو قرار دیتے تھے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَهُمْ مَعَهُ۔ یہی حال دوسری ان قوموں کا بھی تھا جو ایمان اور عمل سے محروم تھے، اور جب ان کی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی تھی تو وہ اہل ایمان کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں بھی قریش اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسان پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اصل میں خود اس کی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اس لیے حالات کی ناموافق کا سبب دوسروں میں تلاش کرنے کے بجائے اپنے آپ میں تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان حالات کے پس منظر میں بعض سادہ لوح مسلمان سوچتے ہیں کہ اگر وہ دین حق پر ہیں اور خیر امت ہیں جن کا اللہ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے انتخاب کیا ہے، تو پھر ہم اتنی آزمائشوں اور دشواریوں سے کیوں گزر رہے ہیں؟ یہ بات مسلمانوں کو جائزہ حق سے ہٹانے اور ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے اعدائے اسلام کی طرف سے بھی کہی جاتی ہے، لیکن یہ سوچنا درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آخرت میں تو یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر طرح کی نعمت سے سرفراز ہوں گے، جنت ان کی قیام گاہ ہوگی اور وہ ہر طرح کی تکلیف اور ناگوار باتوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن دنیا میں اس کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اہل ایمان سے یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے ان سے دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قرآن مجید نے ایک اور موقع پر بہت وضاحت اور تاکید کے ساتھ کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اور ہم تم لوگوں کو
خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے کچھ نقصان سے ضرور ہی آزمائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس ہونا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہوں گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زور دے کر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو ضرور ہی آزمایا جائے گا اور آزمائشیں بھی مختلف قسم کی ہوگی۔ کبھی ایسا ہوگا مسلمان خوف و دہشت سے دوچار ہو جائیں گے اور وہ اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کے معاملے میں غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہوں گے۔ آج پوری دنیا اور خود ہمارے ملک میں مسلمان اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ دوسرے، ان کو معاشی نقصانات سے آزمایا جائے گا۔ اس معاشی نقصان کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ بالکل فاقوں کی نوبت آ جائے، جیسا کہ بعض ملکوں کی صورتحال ہے جن کے قدرتی وسائل پر مغرب نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہی صورتحال برما کے مظلوموں اور شام کے مہاجرین کی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ نوبت نہ آئے لیکن ان کو معاشی اعتبار سے نہایت پسماندہ اور اقتصادی نقصان سے دوچار کیا جائے۔ ملازمتوں کے دروازے ان پر بند کر دیے جائیں گے، جیسا کہ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ مرکز سے لے کر ریاستوں تک ملازمتوں میں آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کا تناسب بہت ہی کم ہے۔ تیسرے، ان کی آزمائش جانی نقصان سے ہوگی۔ ہندوستان میں مسلسل مسلمان اس مصیبت کا سامنا کر رہا ہے۔ صرف بھاگلپور، میرٹھ، جمشید پور اور ممبئی اور گجرات کے فسادات، نیز بابری مسجد کی شہادت کے موقع سے ہونے والے جھگڑا و فساد میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی اعداد و شمار جمع کیے جائیں تو ان کی تعداد عجب نہیں کہ 25,000 کے قریب پہنچ جائے۔ یہ ایسا جانی نقصان ہے جس سے مسلمان مسلسل دوچار ہوتے آئے ہیں۔ اور باعث افسوس امر یہ ہے کہ جب فسادات کی روک تھام کے لیے ایک سیاسی جماعت نے مسلمانوں کے مطالبہ پر بل مرتب کیا تو ان پارٹیوں نے بھی اس کی تائید کرنے سے انکار کر دیا جو اپنے آپ کو سیکولر اور اقلیت دوست کہتے ہیں۔ چوتھے، جس چیز سے آزمانے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ثمرات۔ ثمرہ کے معنی پھل کے ہیں اور اس آیت میں بعض مفسرین نے اس سے اولاد مراد لیا ہے۔ آج بہت سے ملکوں میں والدین کے سامنے ان کی مسلمان اولاد کے قتل کے واقعات ہو رہے ہیں۔ خود ہمارے ملک میں مسلمانوں نوجوان ہر وقت اس خطرہ سے دوچار رہتا ہے کہ نہ جانے انہیں بے قصور ہونے کے باوجود دہشت گردی کا الزام لگا کر جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جائے۔ یہ بھی اولاد کے نقصان کی ایک صورت ہے جس سے اس وقت ہندوستان کے مسلمان دوچار ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کا ان مصیبتوں سے دوچار ہونا اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور قرآن مجید کی پیشن گوئی کے مطابق ہے اور ان کا پیش آنا قابل تعجب نہیں بلکہ ان واقعات کے پیش آنے کو مسلمانوں کے لیے ایمان و یقین میں اضافہ کا باعث ہونا چاہیے۔ اگر کوئی گروہ ایمان پر قائم رہنے کے باوجود کسی وجہ سے مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ نہیں رہتا ہے تو اس کو حسرت و افسوس، نا امیدی اور بے یقینی سے دوچار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے کسی کو آزمائشوں سے محفوظ رکھنا چاہتے تو اس کے سب سے زیادہ مستحق انبیاء کرام تھے، لیکن قرآن مجید نے تفصیل سے انبیاء اور ان کی اقوام کے واقعات کا ذکر کیا ہے جن کے مطالعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی قوم کی طرف سے سخت تکلیف اور مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جن کو مشرکین سے سابقہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل عمر عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے سارے 900 سال کا غالب حصہ دعوت حق کا فریضہ انجام دیتے ہوئے گزارا، لیکن قوم کا رد عمل مسلسل انکار اور سرکشی تھا۔ وہ مذاق اڑاتے اور ان کو برا بھلا کہتے۔ تفسیری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم ان پر سنگ باری بھی کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم صفائے ہستی سے مٹا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ پیغمبر تھے کہ ان کے بعد تمام پیغمبر انہی کی نسل سے پیدا ہوئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔
ان کو بڑی بے دردی سے نظر آتش کرنے کی وہ کوشش کی گئی، اور جو ایندھن آپ کو جلانے کے لیے تیار کیا گیا، قوم کے ایک ایک فرد نے اس میں حصہ لیا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت خاص سے آپ کو بچا لیا۔ بیگانوں ہی سے نہیں، اپنوں سے بھی کچھ کم تکلیف نہیں پہنچی۔ خود والد نے کہا اگر تم دعوت توحید سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بھی نبی تھے، دادا بھی، دادا کے بھائی بھی، اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، لیکن اس کے باوجود کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارے گئے، اندھیرے کنویں میں پھینکے گئے، ماں باپ سے جدا کیے گئے، نبی زادہ تھے لیکن غلام بنائے گئے اور بازار میں بیچے گئے، اور بالآخر قید کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ مفسرین کی روایت کے مطابق کم و بیش 12 سال آپ نے قید خانہ میں گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جن آزمائشوں سے گزاری گئی، قرآن مجید نے تفصیل سے ان کو بیان کیا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفصیلات لکھی ہے کہ فرعون پوری قوم بنی اسرائیل سے بیگار کا کام لیتا تھا، ان سے کھیتی کرائی جاتی تھی، عمارتیں بنوائی جاتی تھی، پہاڑوں کو تراش کر ستون بنوائے جاتے تھے، جو ان کاموں کے لائق نہیں تھے ان سے یومیہ جزیہ لیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص سورج کے ڈوبنے سے پہلے جزیہ ادا نہیں کرتا تو اس کے ہاتھ اس کے گردنوں سے باندھ دیے جاتے تھے، اور عورتوں کے ذمہ کپڑوں کی بنائی اور کڑھائی کا کام ہوتا تھا۔ پھر ظلم کی انتہا اس وقت ہو گئی جب فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی، مصر پہنچی، اور اس نے قوم فرعون یعنی قبطیوں کے ایک ایک مکان کو خاکستر کر دیا، اور بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ کاہنوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو مصر پر غلبہ حاصل کرے گا۔ پھر کیا تھا؟ فرعون کا ظالمانہ حکم جاری ہوا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، اور سال ہر سال اس پر عمل ہوتا رہا، یہاں تک کہ خود قطبی سرداروں نے فرعون سے درخواست کی کہ اس سلسلہ کو روکا جائے، کیونکہ بنی اسرائیل کے بچے قتل ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے بوڑھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو محنت مزدوری کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح آئندہ ہم لوگوں کو ان پرمشقت کاموں کو انجام دینا ہوگا۔ اس سلسلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ خوف و دہشت کا عالم یہ تھا کہ مکہ میں حضرت ابو طالب روزانہ بنو ہاشم کے کچھ نوجوانوں کو آپ کی حفاظت پر معمول فرماتے تھے، اور مدنی زندگی میں بھی جب تک سورہ مائدہ کی آیت نازل نہیں ہوئی آپ کے قیام گاہ پر پہرا دیا جاتا تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ بہت سی دفعہ اپنے بستر میں تلوار رکھ کر سویا کرتے تھے تاکہ اگر دشمن اچانک حملہ آور ہو جائے تو دفاع کیا جا سکے۔ پوری مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں رہی۔ عین صحن کعبہ میں آپ کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی، قتل کے منصوبے بنائے گئے، طائف میں زخموں سے چور چور ہو گئے، احد میں روئے منور سے خون کا فوارہ بہنے لگا، شعیب ابی طالب میں 3 سال سے زیادہ عرصہ ایسا بائیکاٹ کیا گیا کہ مسلسل فاقوں سے گزرنا پڑا، اور بنو ہاشم کے بچے ایک ایک دانے کو ترس گئے۔ اپنے عزیزوں کی قربانی آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم بھی دیکھا جن کی لاش نصب کر دی گئی تھی۔ مکی زندگی کے 13 سال آپ نے سخت مشقت میں گزارے، اور مدینہ آنے کے بعد بھی 8 سال کا عرصہ اسی طرح گزارا کہ اہل مکہ کی طرف سے تابڑتوڑ حملے ہوتے رہے۔ آخر ہجرت کے 8ویں اور نبوت کے 21ویں سال مکہ فتح ہوا، اور جس محبوب سرزمین سے آپ کو ظلماً نکال دیا گیا تھا وہی آج آپ کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ جیسے 21 سال کے بعد مکہ کے لوگ دامن اسلام میں آ گئے انہوں نے پیغمبر اسلام کے سامنے سر اطاعت جھکا دیا، یہی اہل مکہ آج سے 21 سال پہلے جب آپ نے دعوت حق پیش کی تھی آپ کی دعوت کے سامنے سر جھکا لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان آزمائشوں سے اس لیے گزارا کہ امت کو جن جن آزمائشوں سے گزرنا تھا آپ کو ان تمام دشواریوں سے گزارا جائے تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے نبی کا اسوہ موجود ہو، دشواریاں ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہ کر دے، وہ مایوس اور نا امید نہ ہو، ان کے سامنے اپنے نبی کی مثال موجود ہو، اور یہ بات
اور یہ بات ان کے لیے ڈھارس اور تسلی کی باعث بنے۔ اس لیے مسلمانوں کو موجودہ عالمی اور ملکی حالات سے نہ پریشان ہونا چاہیے اور نہ ان کے یقین میں تذبذب پیدا ہونا چاہیے۔ انہیں احساس رہنا چاہیے کہ ان کا ابتلاء سے دوچار ہونا ان کے نبی کے ایسے حالات سے گزرنے کے مقابلہ تو بہت ہی کمتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پیش آنے والے حالات کے پس منظر میں فرمایا کہ اللہ کے یہاں آزمائش کے اعتبار سے افراد اور قوموں کا اجر ہوگا۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش سے دوچار کرتے ہیں، اگر وہ ان حالات میں بھی اللہ کے فیصلہ پر راضی رہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس پر راضی نہیں رہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے گھر سے باہر محلہ کی سڑک پر نکلیں اور دیکھا کہ چند بچے آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں اور ان میں ایک آپ کا بیٹا بھی ہے تو آپ محلے کے بچوں کو تو چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے بچے کا کان پکڑ کر گھر لائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو 2-4 تھپڑ بھی لگائیں، کیونکہ آپ دوسرے بچوں کی غلطی کو تو وقتی طور پر نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا بھی جس سے آپ کا مستقبل جڑا ہوا ہو کہ تھوڑی سی کوتاہی بھی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے اور آپ فوری طور پر اس کی تنبیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ امت خدا کے دین کی سربلندی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ لوگ اپنے لیے جیتے ہیں اور یہ امت انسانیت کے لیے جیتے ہیں۔ خیر امت اخرجت للناس، اس لیے دوسری قوموں کو تو اس کی کوتاہیوں پر ڈھیل دی جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے محال سے تعبیر کیا ہے، لیکن اس امت سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو فوراً اس کی پکڑ کی جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے کہ برابر ہوا اس کو ایک طرف سے دوسری طرف ہلاتی رہتی ہے۔ مومن اسی طرح آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے، اور منافق کی مثال ایسے درخت کی ہے جو ہلتا نہیں ہے یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ کاٹ لیا جاتا ہے۔ غرض کے موجودہ حالات سے نہ گھبرانا چاہیے اور نہ قدم لڑکھڑانا چاہیے۔ یہ ایک طوفان ہے جو آیا ہے اور گزر جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خطہ میں مسلمانوں کے مغلوب ہو جانے سے اسلام مغلوب ہو گیا، بلکہ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ عین اس وقت جب مسلمان مغلوبیت سے دوچار تھے اسلام نے اپنی استدلالی قوت کی بدولت غلبہ اور فتح مندی کی نئی تاریخ رقم کی۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم ایمان و یقین اس معیار پر اپنے آپ کو لے آؤ جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے تو انجام کار تم ہی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب اس کی ترجمانی کی ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔